بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سیدزادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے غور و کفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنایا اور کوفے کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسۂ رسول اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہے۔ امام طبری راوی ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اسی لیے وہ سر کو اپنے گھر لے گئے اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا تھا، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح اسیران کربلا اور نواسۂ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے کہے جانے والے جوابات بھی تحریکی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھے ہیں اور نہایت پرسوز ہیں۔ عزیز زینب اور عبیداللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبیداللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں سے موجود صحابی رسول زید بن ارقم یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ متاع پر آنسو بہاتے ہو؟ باخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے طشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسۂ رسول کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حاتم اور صحابی رسول حضرت ابوبکر اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب علیہ السلام نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیماں ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیجا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شام میں
محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سید فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو بھی جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا تھا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں پہنچایا گیا۔ اسکلان پہنچایا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسکلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طالع بن زیرک نائب مصر نے اسکلان سے سر انور کو لیا اور وہ اسے مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مسجد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر متیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاقات فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا کہ شاید تو نے رسول اللہ کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ کہنے لگا، ہاں مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین علیہ السلام کی سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے قبر میں دفن کر دیا۔ تو حضرت حسن بصری نے اس سے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے اظہار رضامندی فرمائی ہے، یعنی یہی تیرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب منصور ابن جمور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانوں والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اس سرخ رنگ کی ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کی حفاظت سے رکھو، یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں امام حسین کا نورانی سر تھا جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے اس سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر مبارک کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔